السلام علیکم ڈیئر ویئرز، وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں فریحہ مسعود، اور اس وقت میرے ساتھ ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جو ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، اور جتنی بھی ہماری جنریشن ہے، نیو جنریشن ہے، ینگسٹر ہیں، ان کے لیے ایک انسپریشن اگر میں کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. ابھی ریسنٹلی اسکالرشپ اویل کر کے آئے ہیں، جو کہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہمارے لیے بہت بڑا ایک فخر کی بات ہے. تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد قاسم. محمد قاسم، اپنی اسکالرشپ ابھی آپ لے کر آئے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا، اور کیسا رہا، کیسی جرنی رہی آپ کی، اور اسٹارٹ اپ کیا تھا؟ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام ون کیا. یہ ہے ایک اسکالرشپ جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے فرام US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ. یہ ایک فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے. اس کے اندر پاکستان کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ایک سیمیسٹر US کی کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہاں کا کلچر ایکسپلور کرتے ہیں، پاکستان کا کلچر ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہاں سے لرننگ کر کے پاکستان میں آ کے اس چیز کو جو ہے نا امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک میرے لیے ایک لائف چینجنگ اپرچونیٹی تھی کہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی سے اٹھنا اپنے انڈر گریڈ کے دوران ہی، وہاں کی ایک ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس کنٹری میں، ایک بہت ہائی لیول یونیورسٹی میں بڑے ریسرچ اورینٹیڈ لوگوں کے ساتھ، پروفیسرس کے ساتھ جا کے پڑھنا، وہاں پہ ریسرچ کرنا اور واپس اس کو اپنے کنٹری میں آ کے امپلیمنٹ کرنا. اٹ واز جسٹ لائک لائف چینجنگ فار می. دیٹس ٹرو. اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کہ یہ صرف پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے تھا یا ڈفرینٹ کنٹریز کے لیے تھی؟ ایکچوئل میں یہ اسکالرشپ گلوبلی تھرڈ یا سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے ہوتی ہے، تو پاکستان از ون آف دیم. تو پاکستان کو ذرا تھوڑی سی ہائی پرائیورٹی دیتے ہیں. ڈفرینٹ کنٹریز سے 5 to 6, 7 اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، لیکن پاکستان کو بینگ اے اسپیشل کنٹری آلموسٹ مور دین 100 اسٹوڈنٹس ہر سال جو ہے نا یہاں سے جاتے ہیں. لیکن دا نمبر آف اپلیکیشن دے آر انارمس. اس سال جو اپلیکیشنز ہوئی ہیں وہ آلموسٹ نیئر ٹو 50,000 ہے. اس کے اندر سے صرف 100 اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ سلیکٹ ہونا ہے. میری دفعہ 35,000 اپلیکینٹس تھے، جس میں سے 130 سلیکٹ ہوئے تھے، اور الحمدللہ فارچونیٹلی ان میں سے مینس کافی ٹف کمپٹیشن تھا. یہ ون آف دا موسٹ کمپیٹیٹیو پریسٹیجیس اسکالرشپس ہے جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے. تو اوبیسلی کمپٹیشن بہت ہائی ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتاؤ کیا کلچرل ایکسچینج ایگزیکٹ، تو مجھے بتائیں کہ کیسے آپ نے اپنا کلچر ایکسچینج کیا، وہاں سے کیا چیزیں آپ لے کر آئے ہو، سیکھ کر آئے ہو، اور اپنی کیا چیزیں آپ نے وہاں پر سکھائی ہیں، بتائی ہیں لوگوں؟ بالکل، یہ ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام تھا، اکیڈیمک نہیں تھا. ہم نے بیسک اس کا یہ پرپز ہے کہ دونوں کنٹریز کے کلچرز کو نا آپس کے اندر ایک کنٹرولڈ وے میں ڈیفیوز کرنا. پاکستان کی کلچر کی اچھی چیزیں، وہاں کی کلچر کی اچھی چیزیں ایک پرسن کے اندر ڈیفیوز کرنے کو جو ہے نا کہہ لیں کہ اس کے لیے ایک پروگرام تھا. ہم پاکستان سے گئے ہیں یہاں پہ، وہاں پہ جا کے ہم نے جو فرسٹ آف آل میں وہ چیزیں بتاتا ہوں جو میں نے وہاں پہ لرن کی، جو پاکستانی کلچر کے اندر جو ہے نا آبویسلی کہہ لیں کہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں ان کو نیو لانے کی ضرورت ہے. رسپیکٹ فار ادرس، یہ چیز میں نے ادھر بہت کامن دیکھی ہے. چھوٹے سے ہاکرو ورکر سے لے کے بڑے سے بڑا پروفیسر ہے، چانسلرز ہے، ان کی سب کی جو ہے نا سیم رسپیکٹ ہے. بینگ اے ہیومن لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ناٹ کہ ان کا کیا رول ہے، کیا مرتبہ یا کیا ان کی ڈیزگنیشن ہے. یہ چیز ایک میں نے بہت زیادہ. اس کے علاوہ وہاں پہ ادر دین منی آپ کے جو ہے نا پرسن کی ویلیو ہے. اس کے علاوہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ کہہ لیں کہ سیلف اویئر اپنے آپ کو رکھتے ہیں. یہ چیزیں میں نے پاکستان کے اندر لیگ دیکھی تھی. اس کے بعد میں نے وہاں پہ جا کے جو ہے نا ان چیزوں کو بہت ان پایا. اور بینگ اے کلچر ایمبیسڈر آف پاکستان فرام ہیئر ٹو دیئر، میں نے وہاں پہ جا کے پاکستانی کلچر کو کچھ اس طرح ریپرزینٹ کیا جیسے پاکستان کا فیملی اسٹرکچر بہت اسٹرانگ ہے، تو میں نے پاکستان کے فیملی اسٹرکچر کو وہاں پہ ریپرزینٹ کیا. پاکستان کی ٹریڈیشنل چیزیں، فار ایگزامپل جیسے پاکستان کی اگر میرج ہو، وہاں پہ میرج بہت سمپل ہوتی ہے. 20-30 بندے جائیں گے، واپس آ جائیں گے لے کے، اور ایک دن کے اندر. میں نے اپنی مینس ان کے فنکشنز بھی اس طرح سے نہیں ہوتے نا آرگنائزڈ، اور 2-3 دن پر بس ایک دن کا فنکشن ہوتا ہے، اور کلرز بھی نہیں ہوتے جس طرح ہمارے مہندی کے کلرز، اور تو یہ سب چیزیں انٹروڈیوس کروائیں آپ نے وہاں پہ؟ بالکل ایگزیکٹلی. وہاں پہ صرف وائٹ، ان کا شادی کا جو ٹریڈیشنل ڈریس ہوتا ہے وہ وائٹ ہے. تو ہمارے یہاں پہ نا بہت کلرفل سی کہہ لیں کسٹمز ہوتے ہیں، ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، اور کچھ رسمیں بھی ہوتی ہیں. اب مجھے جو ہوسٹ فیملی ملی تھی اس کو میں نے پاکستان کی آلموسٹ ان ساری ٹریڈیشنز کا بتایا. پاکستان کی عید سے لے کے شادی اور دوسری تیسری چیزیں سب ان کو بتائیں. اور جس چیز سے وہ سب سے زیادہ فیسینیٹ ہوئے وہ تھی شادی، کیونکہ ان کے لیے ایک بہت نیو چیز تھی کہ ایک شادی کا فنکشن ہے، 3 دن ہو رہا ہے، ایک دن لڑکے کی طرف، ایک دن لڑکی، اس کے بعد 2 فیملیز ملتی ہیں، کیا ٹریڈیشن ہے،
کس طرح جو ہے وہ آپس کے اندر ان کا نکاح ہر چیز اور بہت اٹریکٹ ہوئے تھے, بہت زیادہ فیسینیٹ ہوئے تھے. اس کے علاوہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھرو ویئرنگ شلوار قمیض. پاکستان کا نیشنل ڈریس ہے. آپ نے وہاں پر بھی پہنا؟ یو ایس اے میں پہنتے ہوئے شلوار قمیض؟ میں نے اپنے 4 مہینے میں سے تقریباً 2 مہینے اگر میں کاؤنٹ کروں نا آن دا ہول تو میں نے شلوار قمیض, اور وہ لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کریں گے کہ آپ کو ڈسکریمنیٹ کر دیں کسی چیز کے تھرو کہ اس نے شلوار قمیض پہنی ہے. بھائی جو بندہ ادھر ہے نا پرسنلی اور ہول ہارٹیڈلی وہ اس کی رسپیکٹ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ کوئی نیو چیز آئی ہے اور اس نیو چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں. اور مجھے شلوار قمیض پہننے کو بہت اپریشیٹ کیا گیا, اور میں اپنی جو 4-5 شلوار قمیض لے گیا تھا میں ادھر ان کو گفٹ کر کے آیا ہوں, اور اتنا زیادہ انہوں نے اس چیز کو پریز اور پروموٹ کیا. دیٹس گریٹ. اچھا مجھے بتاؤ ویسے آپ کا کہاں سے بلانگ کرتے ہو, تھوڑی سی اپنی ہسٹری کے بارے میں بھی بتاؤ. میں بیسیکلی سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں, اور میں یہاں یو ٹی لاہور کے اندر سینئر اسٹوڈنٹ ود کمپیوٹر سائنس میجرس, اور میں آلموسٹ انشاءاللہ جنوری میں گریجویٹ ہو جاؤں گا. دیٹس گریٹ. تو بے شک آپ ہماری جو جنریشن ہے ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہو, تو کوئی میسیج دینا چاہتے ہو؟ بالکل, میں اپنی جنریشن کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے آئیڈیلسٹک کی بجائے ریئلسٹک اپروچز کی طرف جائیں. سکسیس کے شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں, جتنا زیادہ آپ پروڈکٹیو خود کو بنا سکتے ہیں اتنا زیادہ پروڈکٹیو بنائیں. اور اگر آپ نے پلاننگ کرنی ہے تو آج سے اپنے 5 سال نیکسٹ کی پلان کریں, تبھی آپ اس ورلڈ کے اندر اور اس ایڈوانس دور میں سروائیو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, تھینکس لاٹ. جی ویئرس, تو آپ نے ان کی کہانی سنی, اور امید کرتی ہوں کہ جو ہماری اب جنریشن ہے اور جو ہمارے ینگسٹر ہیں وہ موٹیویٹ ہوں گے ان کی کہانی سن کر, اور اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں وہ امپروومنٹ لے کر آئیں گے اور زیادہ محنت کریں گے, اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے میں وہ نمایاں کردار ادا کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی سٹوری کے ساتھ, کسی نئے پروگرام میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.